الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہم دین بھلائی ہے اس سلسلے کے ایک طویل مقالہ کے اندر چل رہے ہیں جس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اتہام بر احادیث خیر الانام۔ تو ہم نے اس کے تقریباً 35 نمونے پیش کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کا 36واں نمونہ ملاحظہ ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی تحفہ گولڑویہ مندرج روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 290 میں کہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حدیثوں کی روح سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا کہ گزشتہ تمام نبی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، سب کے سب فوت ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حدیثوں کی طرف نسبت کی ہے مرزا صاحب نے۔ ہمارا اتنا سوال ہے کہ قادیانی حضرات جو امت ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، ہمیں بتا دیں کہ اسلامی احادیث کے مراجع میں سے وہ کون سی کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کا حضرت عیسیٰ کی وفات پر اجماع نقل ہوا ہے، وگرنہ کہنے والا کذاب ٹھہرا۔ 37واں نمونہ اسی تحفہ گولڑویہ میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور علاوہ نصوص صریحہ قرآن شریف اور احادیث کے تمام اکابر اہل کشوف کا اس پر اتفاق ہے کہ 14ویں صدی وہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ ہزارہ اہل اللہ کے دل اس طرف مائل رہے ہیں۔ ہم اتنا پوچھ سکتے ہیں قادیانیوں کو کہ مرزا صاحب نے اپنے اس قول میں جو انہوں نے خود وضع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت محمدیہ کے صالحین پر افتراء پردازی کی ہے، کیا بنائے قادیانیت اس افتراء میں تأمل کر کے اللہ کی طرف اور دین حق کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ اگر کر لیں گے تو یہی ان کے لیے خیر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جب یہ کہا کہ قرآن کی نصوص تو یہ اللہ پر افتراء ہے، اور جب کہا کہ حدیث شریف پر تو یہ پھر جناب رسول اللہ پہ عمدن جھوٹ کہنا ہے، اور پھر جب صالحین کی بات کی تو ان کی طرف بھی اس امر کو منسوب کر کے انہوں نے ان سب حضرات کی طرف اپنے ایک وضع شدہ قول کو جھوٹا منسوب کر دیا۔ 38واں نمونہ ایام صلح مندرج در خزائن روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 277 میں مرزا صاحب کہتے ہیں، اور حدیث صحیح سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے 120 برس کی عمر پائی اور واقعہ صلیب کے بعد 87 برس زندہ رہے۔ ہمارا یہ سوال ہے ابنائے قادیانیت سے کہ آپ اس مرجع حدیثی کو ذکر کریں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ذکر ہو، اور جس میں یہ ذکر ہو کہ انہوں نے واقعہ صلیب کے بعد 87 سال تک وہ زندہ رہے۔ اب اسی طرح کا 39واں نمونہ بھی ملاحظہ ہو۔ ایام صلح مندرج روحانی خزائن
416 صفحہ میں جلد 14 میں یوں کہتے ہیں، کیونکہ بموجب آثار صحیحہ کے مسیح موعود کا صدی کے سر پر آنا ضروری ہے۔ ایسا قول مسلمان امت کے اندر موجود جتنی کتابیں ہیں اور جتنے آثار صالحین ہیں، کسی جگہ بھی ایسا قول موجود نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی مرزا صاحب کا اتہام ہے۔ 40واں نمونہ ایام صلح کے اندر ہی وہ یوں لکھتے ہیں، ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب دجال بھی کفر اور دجل سے بعد آ کر طواف کرے گا، کیونکہ بموجب حدیث صحیح کے وہی وقت مسیح موعود کے حج کا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے تو کوئی ایسی روایت منقول ہی نہیں جس میں دجال کے کفر اور دجل ترک کرنے کا ذکر ہو، بلکہ آپ نے پوری امت کو ہمیشہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا تلقین فرمائی۔ اس کے بعد پھر اس کے طواف کا ذکر ہو، پھر اس کے اہل ایمان میں داخل ہونے کا ذکر ہو، ایسی کوئی بھی حدیث کسی حدیثی ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی غور کر لیں کہ مرزا قادیانی وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں میں مسیح موعود ہوں، پھر انہیں حج کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، وہ حرمین شریفین آئے ہی نہیں۔ تو یہ مقولہ اس قول کے کذب و دجل کی کھلی شہادت ہے۔ 41واں نمونہ دیکھیں، ایام صلح مندرج روحانی خزائن 14 جلد اور 424 میں وہ کہتے ہیں، میں نے ان حدیثوں کی روح سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ مسیح اور مہدی جو آنے والا ہے، عیسائی سلطنت کے وقت میں اس کا آنا ضروری ہے۔ اس پر ہم دعوت تأمل دیتے ہیں ابنائے قادیانیت کو آج، اور یہ کہتے ہیں کہ اولاً اس حدیثی مرجع کا ذکر کریں، ثانیاً وہ احادیث بھی صحیح مرفوع متصل بخاری کی شرط پہ ہوں، پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود اور مہدی منتظر دونوں کے آنے کی وجود کا بیان بھی اس میں ہو۔ تو یہ خبر تو ہے، مگر دونوں کے آنے کے وقت کا کسی بھی حدیثی مجموعے میں تعین نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے قول کا مقصد کہ ان دونوں کا ایسا ذکر جیسے مرزا صاحب نے بتایا ہے کسی کتاب میں ایسی بات نہیں ہے۔ اب اسی اتہام کا 42واں نمونہ مرزا قادیانی ایام صلح مندرج روحانی خزائن جلد 14 418 صفحے میں کہتا ہے، اس پیش گوئی جو کہ آتھم والی تھی، آتھم ایک پادری تھا جس سے مرزا صاحب نے کا مناظرہ ہوا، پھر اس کے بعد رسوائی بھی انہیں اٹھانا پڑی، پھر انہوں نے اس کے لیے پیش گوئی کی، تو کہتے ہیں کہ آتھم والی پیش گوئی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی تھی، معاذ اللہ، اور مکذبین پر نفرین کی تھی، استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء پردازی کی، انہوں نے آتھم کے بارے میں پیش گوئی فرمائی ہے، حالانکہ سبھی کو معلوم ہے، قادیانیوں کو بھی، پرانوں کو بھی، نیوں کو بھی، اور آج کی ابنائے قادیانیت کو بھی، سبھی کو معلوم ہے کہ مرزا قادیانی کی آتھم والی پیش گوئی صاف جھوٹی نکلی اور سبھی کے سامنے انہیں رسوائی اٹھانا پڑی۔ تو کیا مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف میں ہی جھوٹا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ رسول اللہ نے بھی
جھوٹی پیشگوئی کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں کس قدر جرأت ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ اسی طرح ایام صلح میں وہ 296 صفحہ جو روحانی خزائن کا ہے اور جلد 14 کہتے ہیں کہ حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے۔ اب اندازہ کر لیں، ایسی ایسی باتیں کہ جو کہیں کسی اسلامی مرجع میں مذکور نہیں، یہ تصریح کسی حدیث میں نہیں، محض مرزا صاحب نے عمدن جناب رسول اللہ پر جھوٹ بولا۔ اب اس کی کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ قائل کی تکذیب کریں ابنائے قادیانیت، اور توبہ کریں اور رجوع کریں حق کی طرف۔ اسی سلسلے کا 40واں نمونہ بھی اسی ایام صلح سے جو روحانی خزائن کے صفحہ 313 اور جلد 14 میں ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی، اور وہ سواری کیا ہے؟ جو صبح اور شام اور کئی وقت چلے گی، اور تمام مدار اس کا آگ پر ہوگا، اور 100 لوگ اس میں سوار ہوں گے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے وضاعین گزرے ہیں، مگر مرزا صاحب تمام صناعین حدیث اور وضاعین حدیث کے سردار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ خود حدیث کو وضع بھی کرتے ہیں، پھر ان سے حکم شرعی جو وہ بنانا چاہتے ہیں اسے بناتے ہیں، اور پھر اس کی تائید میں یا احادیث کی طرف مرجعیت کر دیتے ہیں یا امت کے صالحین کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو چند نمونے، یعنی 36ویں نمونے سے 44ویں نمونے کی طرف تک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور آج کی اس مجلس پہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔